نر اور مادہ میں تقسیم، پھر مذکر اور مؤنث، پھر مرد اور عورت کی تخلیق، اور پھر تخلیق کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہارے کنبے بناتا ہوں اور تمہارے قبیلے بناتا ہوں، اور لیکن یہ یاد رکھنا یہ کنبے اور یہ قبیلے فخر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے، اور فخر اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوگا وہی سب سے زیادہ قابل احترام ہوگا۔ اب ارشاد فرمایا، یہ تخلیق کے بعد پھر ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ وہ انسانی رشتوں کو توڑے گا نہیں، جوڑے گا۔ اللہ نے وعدہ لیا انسان سے کہ وہ انسانی رشتوں کو توڑے گا نہیں بلکہ جوڑے گا اور انسانی وحدت کو قائم رکھے گا۔ یہ صاف صاف سادہ سادہ جملے کہ وعدہ کیا لیا اللہ نے انسان سے کہ وہ انسانی وحدت کو نہیں توڑے گا بلکہ جوڑے گا اور وحدت انسانی کو قائم رکھے گا، پھر انسانی رشتوں کو توڑنے کے خوفناک نتائج سے بھی انسان کو آگاہ کیا۔ انسانی رشتے ٹوٹتے ہیں جب تو اس کے خوفناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ کیا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سنیے سورہ رعد میں ارشاد، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم سوء الحساب۔ ارشاد فرمایا اہل ایمان اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو اور اپنے اقرار کو کبھی مت توڑو، اپنے وعدے کو کبھی، اور انسانی رشتوں کو جوڑے رکھو، انسانی رشتوں کو جوڑے رکھو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وہ اللہ کے قانون مقامات سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ ڈرتے رہیں، ڈرتے رہو، اگر ایسا نہ کیا تو اس کے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ ذرا توجہ دیجئے، ایک سنگل جرثومے سے تخلیق کی انسان کی، اور پھر اس کو نر اور مادہ میں تقسیم کیا، اور پھر اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ہی انسان کی، ایک ہی جان کی اولاد ہو، اور پھر جب آگے بڑھے تو تمہارے قبیلے اور قومیں بنے، اور وہ قابل فخر نہیں ہے، قابل فخر صرف میرا ہونا ہے، جو میرا ہے وہ قابل فخر رہے گا ہر دور میں، جو میری اطاعت کرے گا وہ ہر دور میں قابل فخر، وہ اس مقناطیس کی مانند ہوگا جس کی طرف مشرق و مغرب سے مخلوق کھینچی چلی آئے گی، کسی طرف بھی ہوگا، وہ جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے، اور وہی قابل فخر ہے، اور وہی وجہ امتیاز۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا لیکن انسان اللہ سے کیے ہوئے اس عہد پر قائم نہ رہ سکا۔ یہ جو وعدہ کیا تھا کہ وحدت انسانی کو پارا پارا نہیں کرنا، اس پہ انسان قائم نہیں رہ سکا، اور اسے توڑ کر انسانی وحدت کو پارا پارا کر دیا، اور قرآن آگے یہی بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور پھر اس کے جو بھیانک نتائج قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے دنیا میں ہر دور میں محض ذاتی یا قومی یا مفاداتی جنگیں ہوئی، ذاتی، قومی یا مفاداتی، تین، اس کے علاوہ جنگ کا کوئی اور بھی صورت نہیں، ذاتی مفادات، قومی مفادات، اور اس کے ساتھ ہر دور میں ذاتی مفادات
اور قومی مفادات، اس کے اوپر زیادہ جنگوں کا انحصار رہا ہے. خوفناک جنگیں اسی پہ ہوئی ہیں. وحدت انسانی کی دشمن انفرادی مفاد پرستیاں رہی ہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور اسی کو آگے چل کے سورہ رحمان میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور دنیا کی ہر شے کو اس کے تابع اور مسخر کیا. ارشاد فرمایا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے تمہارے تابع اور تسخیر کر دیا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے. توجہ دیجئے، قرآن بیان کرتا چلا جا رہا ہے. اب پھر آگے سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے. پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ فضا سے بارش برساتا ہے. اور اس کی قدر و منزلت آپ کو معلوم ہو گئی. ہم بے بس ہو کر التجا کس بارگاہ میں کرتے ہیں؟ اسی ایک بار، اسی ایک بار. اللہ وہی ہے، بتایا جا رہا ہے اللہ وہی ہے خلق السماوات والارض، جو خالق ہے زمین و آسمان کا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ فضا سے بارش برساتا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آپ کہہ رہے ہیں نا برسات نہ ہونے کے سبب سے آپ کی ٹنو گندم نہیں ہو رہی تھی، وہ جو غذا آپ کھاتے ہیں وہ نہیں ہو رہی تھی. پروردگار فرماتا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، تم غور نہیں کرتے یہ ایک ایک بارش کے قطرے میں تمہارے لیے کتنا نفیس رزق ہم نے زمین سے نکالا. ذرا غور کیجیے، بارش کے ایک ایک قطرے کے اندر ہم نے کیا قدرت پنہا کر رکھی ہے، ہم نے کیا شان اور کیا رزق اس میں بنا رکھا ہے جو تمہارے لیے ہم اتارتے ہیں. من ثمرات رزقا لکم، یہ بھی پروردگار عالم نے فرمایا یہ بھی ہم ہی کرتے ہیں، اور اگر ہم نہ کریں تو تم بھوکے مر جاؤ. اگر ہم پھل نہ لگائیں تو بھوکے مر جاؤ. اگر ہم پھول نہ کھلائیں لذت نظر سے محروم ہو جاؤ. اگر ہم پانی نہ تخلیق کریں، بارش نہ برسائیں، تمہاری حیات اور کائنات کی ہر چیز کی حیات اور زندگی ختم ہو جائے. اب ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، آپ دیکھتے نہیں کہ یہ قطرے قطرے ہم پہاڑوں پہ برسا کر پھر سمندر بناتے ہیں. اور اس قطرے کی طاقت یہ ہے کہ اگر یہ ایک قطرہ آسمان سے گرا ہوا کسی چیونٹی پہ گرے تو اس کی کمر کو بھی نہیں توڑ سکتا. اور اس کو جب ہم پہلے ہم اس کو برساتی نالوں میں تبدیل کرتے ہیں، پھر ہم اس کو دریاؤں میں بدلتے ہیں، ندیوں میں بدلتے ہیں، جب سمندروں میں بدلتے ہیں تو اس کے اندر وحدت آ جاتی ہے. اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ وحدت آ جاتی ہے. پہلے تنہا آ رہے ہیں، کسی پہاڑ سے نیچے، کوئی کسی پہاڑ سے نیچے، پہاڑ کی پتھروں کی رگوں سے نکال کے ہم چشمے لا رہے ہیں. پھر الگ الگ انفرادی طور پہ یہ آتے چلے آتے ہیں، مگر قوت ان کے اندر تب بنتی ہے جب ان میں وحدت آتی ہے، جب ان میں توحید آتی ہے، جب ان میں وحدت آتی ہے. اب وہی ایک قطرہ جو چیونٹی کی کمر کو نہ توڑ سکا، وہی قطرہ جب بل کھاتی لہروں میں بدلا، سمندر سے اٹھتی قوت اور طاقت کی حامل مواج میں بدلا، وہی سمندر کا ایک قطرہ ٹنو من لوہے کو اٹھا کر دور لے جا پھینکتا ہے. ادھر توحید نہیں تھی، انفرادیت تھی، ادھر توحید اور وحدت آ گئی، بڑی سے بڑی قوت حاصل ہو گئی. پانی کے چند قطرے ملے، ہزاروں من لوہے کو اٹھا کے کنارے پہ پھینک دیا. آپ نے دیکھا